آ جائے آگے آ جائے۔ آج کی تراویح میں جو کچھ تلاوت کیا گیا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا ایکسپلین ہمارے سامنے آئے گا۔ بہت فائدہ ہوگا بھائی، نقصان تو کچھ نہیں ہوگا پر فائدہ بہت ہوگا، اس لیے قرآن کی تفسیر کو چھوڑ کر جانے کی فضا نہ بنائے۔ آ جائے آگے آ جائے۔ آج کی تراویح کے اندر مکمل سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی، سورہ انفال تک، اور الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارا پہلا سجدہ بھی ہو گیا۔ سورہ اعراف کے اندر بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے نبیوں کے واقعات بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو بہت ہی مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف کو سورہ اعراف کیوں کہتے ہیں، اس کا مکمل تذکرہ اس کے اندر ہے اور وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں گزرا لیکن ہم نے وہاں پر وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر مفصل اس کا بیان آ رہا ہے اور آگے بھی آئے گا، تو سمجھنے کی کوشش کرے کیا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں رکھا، ہم سبھی جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ جنت میں پریشان ہو گئے، اکیلے رہا نہیں جا رہا تھا اور گھٹن سی ہو رہی تھی، تو ان کے دل کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے، بائی پسلی سے ایک عورت بنائی، اس کا نام حوا رکھا اور اس کو آدم علیہ السلام کی کمپنی کے لیے جنت کے اندر چھوڑ دیا اور وہاں پر دونوں کا نکاح کرا دیا۔ یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلے وہ تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھ دیا، اس کے پہلے کا ایک تھوڑا سا کیا ہے مکالمہ ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان، جس کا نام ابلیس تھا، اس کو شیطان بنایا۔ شیطان کیوں بنا، اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی، تعظیم مطلب ریسپیکٹ والا سجدہ، عبادت والا نہیں۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میرا حکم، میرا آرڈر، میں خدا، میں تجھے بنانے والا، میں آرڈر دے رہا، تو سجدہ نہیں کر رہا، کیا بات ہے؟ گھمنڈ، ایٹیٹیوڈ، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ مٹی کا کام زمین کے اوپر نیچے رہنا، پیروں کے نیچے رہنا، مٹی کا کیا ہے مادہ، کیا ہے گرد اور غبار، ساری گندگی مٹی میں جانے والی ہے۔ تو مٹی کی حیثیت کم، میں آگ کا کام کیا ہے؟ اب ابلیس کیسے بنائے؟ آگ سے بنائے نا، اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ آگ کا کام آسمان کی اونچائی کو چھونا، بھڑکنا۔ تو میں تو کیا ہوں؟ مٹی سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کرنے والی مخلوق کے تعلق سے کہہ رہے کہ اس کے سجدہ کرو، میں سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تجھے تکبر اور گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اب تو نکل جا، انک من الصاغرین، تو کبھی گھٹیا لوگوں میں سے۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ تو اپنے آپ کو بہتر بول رہا ہے پر تو میری نگاہ میں انک من الصاغرین، گھٹیا لوگوں میں سے۔ اب دیکھو شیطان نے اللہ سے 4 وعدے کیا تھا، 4 وعدے۔ کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ چل تو مجھے نکال رہا ہے نا اپنے دربار سے، مجھے ایک مہلت دے، قیامت تک میری پکڑ مت کر، مجھے آزاد کر دے، قیامت تک میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی دن دناتا پھروں، زمین میں کتنا بھی فساد پیدا ہو، کچھ بھی کروں، میری پکڑ مت کر، مجھے موت مت دے، مجھے پکڑ، مجھے قیامت تک چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا تجھے چھوڑ دیا۔ پھر وہاں پر اس نے ایک دعویٰ اٹھایا، حلف اٹھایا، حلف کہتے ہیں نا، شپت لیا، شپت اللہ کے سامنے، شپت بھی کر اللہ کے سامنے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ اب جس مخلوق کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں نا تیرے دربار سے، اب میں تیرا جو سیدھا راستہ رہے گا نا، اس سیدھے راستے کے منڈیر پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، اور جو بندہ تیرے سیدھے راستے پہ آنا چاہے گا میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ ہٹاؤں گا، اغویتنی، بھڑکاؤں گا۔ پھر کیا کہوں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں بہکانے کے لیے انسان کے چاروں سمتوں سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرح سے آؤں گا اور اس کو الگ الگ طریقوں سے میں اس کو بہکاتا رہوں گا۔ وہ تیرے شکر گزار بندے بن ہی نہیں پائیں گے، میں اتنا ان کو بہکاؤں گا۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قال خرج منہا مذءوما مدحورا،
جا تو مذموم ہے، ایک دم غلیظ ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، اب تو میرے دربار سے نکل جا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، شیطان سے اللہ نے کہا کہ میرا بھی ایک وعدہ سن لے، پھر جو لوگ تیری اتباع کریں گے، جو لوگ تجھے فالو کریں گے، یہ جہنم ہے نا جہنم، ان کو میں ایسے لوگوں سے ہی بھروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کر لیا، شیطان کے سامنے ایک بڑا دعویٰ کر دیا۔ اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ ترجمہ کر کے سناؤں گا، وقت زیادہ ہوگا، ڈائریکٹ قصہ سمجھ لے۔ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اب تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر رہے، پر ایک بات یاد رکھ، جنت کے کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، کوئی بھی پھل جنت کا بالکل مت کھانا، بالکل مت کھانا۔ ابھی آدم علیہ السلام چلے گئے جنت کے اندر، بیوی کے ساتھ رہ رہے، مست و عیش و آرام کے اندر ہے، شیطان جنت میں گھسا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا، فوسوس لہما الشیطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان نے کیا کیا، وسوسہ ڈالا۔ اب وسوسہ ڈالا، کیا وسوسہ ڈالا، وسوسہ یہ ڈالا کہ پہلے جا کے آدم علیہ السلام کو بھڑکایا، آدم علیہ السلام نے سنے، اور کیا بھڑکایا کہ آدم تجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے میوے کھانے سے منع کیے نا، یہ جو جنت کے جو میوے ہیں نا، یہ امرود ہے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں۔ امرود مطلب کیا، ایسی چیز جس کو کھا کے بندہ امر ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ سب چیزیں کھانے سے منع کیا، جنت تو ہمیشہ رہنے والی نا، تو جو جنت کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ امر ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تجھے اس وجہ سے منع کیا کہ تو امر نہ ہو، ایک کام کر، تو یہ پھل کھا لے تو ہمیشہ جنت کا کیا ہو جائے گا، واسی اور باشندہ بن جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی یہ کون ہے، تو ابلیس ہے، پر مجھے حکم کس کا ماننا ہے، اللہ کا ماننا ہے، اعوذ باللہ پڑھے اور شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان وہاں سے بالکل ذلیل ہو کے نکلا۔ اب آیا ہماری ماں حوا علیہ السلام کے پاس، لیڈیز کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے، کمزور دل کی ہوتی ہے، اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کر بھڑکانا شروع کیا کہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیوی بنایا، میں نے آدم کو سمجھایا پر آدم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، تجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، ہر بیوی چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ میرے شوہر کے ساتھ رہوں۔ کہا کہ وہ جو پھل کھانے سے اللہ نے جو منع کیا نا، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر وہ تو پھل تم کھا لوں گے نا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاؤں گے، امر ہو جاؤں گے۔ کیا ہو جاؤں گے، امر ہو جاؤں گے۔ تو حوا علیہ السلام کہا کہ ٹھیک ہے، میں آدم علیہ السلام سے بات کرتی ہوں، پورا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام بات کی اور روزانہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کیا کر رہی ہے، کنوینس کر رہی ہے، اجی کھا لو نا، تھوڑا کھائیں گے نا، ایک دانہ کھائیں گے نا، ایسا کریں گے نا، جو بھی مطلب کنوینس کی ہوں گی ہمارے امی نے۔ ہو گیا یہ، آدم علیہ السلام بیوی کی باتوں میں آ گئے اور صرف ایک دانہ توڑ کر کھایا۔ اس دانے کے بارے میں اعتراض ہے، مطلب بہت سارے اقوال ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ کھجور اپنے گیہوں کا دانہ تھا، گندم کا دانہ تھا، کچھ کہتے ہیں کوئی پھل تھا، کوئی کہتے ہیں کہ وہ کھجور تھا۔ بہرحال گندم زیادہ کیا ہے، مشہور ہے، گندم کا مطلب گیہوں کا وہ درخت کھا لیا اس۔ اب ہوا کیوں، ایک سیکنڈ کے اندر ادھر دانہ کھایا، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا دونوں کے اوپر، ایسی سزا آئی کہ دونوں کے بدن کے کپڑے بالکل غائب ہو گئے۔ کیا ہو گیا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پورے بدن کے کپڑے کیا ہو گئے، جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا۔ حوا علیہ السلام بھی بالکل برہنہ ہو گئی اور آدم علیہ السلام بالکل برہنہ ہو گئے، اور یہ دونوں جرم شرم کے مارے اپنے جنت کے درخت کے پتے لے کر اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ کیا کرنے لگے، چھپانے لگے۔ شیطان نے اتنا کام کر کے اپنا پتلی گلی سے نگل لیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةَ، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر سے آواز آئی، آدم میں نے منع کیا تھا اس درخت کو کھانے سے، تم نے نہیں مانا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے کہا تھا شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، تم نے نہیں مانا۔ اب کیا، قَالَ اهْبِطَا، کیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، وَپھر آدم نے دعا مانگی، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم کیا ہو جاؤ، جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ یہ مکمل قصہ، آگے بھی اس کی اور تفصیل آنے والی ہے۔ یہ مکمل قصہ ہوا، اس وجہ سے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ زمین پر اتارنے بعد اللہ نے ساتھ میں نہیں اتارا، ایک زمین کے کونے پر آدم کو اتارا، زمین کے دوسرے کونے کے اوپر حوا کو اتارا۔ کئی سالوں کے بعد روایت میں آتا ہے 40 سال تک بھٹکتے رہے دونوں جرم مرد، اکیلے، دنیا میں کوئی انسان نہیں، اکیلے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 40 سال تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، تب جا کر مقام جدہ، عرب میں جو ایک سٹی ہے جدہ کے مقام پر آ کے دونوں جرم مرد کی کیا ہوئی، ملاقات ہوئی، اور وہاں اللہ نے ان کی توبہ کو کیا قبول کیا۔ مکمل واقعہ آگے اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ بہرحال
آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا حکم دیا لباس کے بارے میں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. لباس کے تعلق سے آج بہت زیادہ بے راہ روی برتی جا رہی ہے. قرآن کا ایک حکم سمجھ لے، انسانیت شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو کپڑے اور لباس پہننے کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اے ابن آدم، اللہ نے یہاں پر نہ مسلمان کہا نہ مومن کا، ابن آدم کہا. اس کے اندر ساری دنیا کے لوگ آ گئے، اور ساری دنیا کے اندر جتنے دھرم کو ماننے والے لوگ سب آ گئے، سب آدم کی اولاد ہے. کیا کہا؟ ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، یواری سوآتکم، تاکہ تم کیا کرو؟ اپنے بدن کو چھپاؤ. سوآتکم، سوأتن کے معنی آتے ہیں عربی لغت میں آدمی کے اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جو قابل شرم ہے، جو قابل شرم ہے، اور آدمی اور عورت اس شرم والے حصے کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھولنا گوارا نہیں کرتے. یواری سوآتکم، تمہارے شرم والے حصے کو چھپائیں گا. وہ لباس ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم اس کو کیا کرو؟ اپناؤ. اس سے علماء نے حکم نکالا ہے کہ صدر جتنا چھپ جائے اتنا لباس پہننا تو فرض ہے. صدر ناپ سے لے کے تو یہاں تک، اور عورت کا سینے سے لے کے تو پیر تک، اتنا صدر چھپانا کیا ہے؟ ضروری ہے. پھر آگے اللہ فرماتے وہ ریشا. ریشا کا لفظ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ تم لباس کے اندر بھی اچھے اچھے عمدہ قسم کے لباس اور مکمل لباس پہنو. مرد کے لیے کتنا حکم ہے؟ ناپ سے لے کے تو گھٹنے تک، لیکن تم کندھے سے لے کے پیر تک مکمل لباس پہنو، اور اس کے اندر تم طرح طرح کی ڈیزائن وغیرہ یہ سب استعمال کر سکتے ہو، زینت پوری استعمال کر سکتے ہو تم. یہ کس لیے ہے؟ اس وجہ سے ہے تاکہ تم لباس کے اندر اچھے نظر آؤ، اور لباس کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ آپس کے اندر پہچانے جاؤ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دنیا کے اندر ہر کنٹری کا الگ الگ لباس ہے. آپ مہاراشٹر میں گجرات میں چلے جاؤ، ان کا لباس پہننے کا طریقہ الگ ہے. کیرلا میں چلے جاؤ، لنگیاں پہن کر پھرتے ہیں. یو پی میں چلے جاؤ، گلے میں مفلر ڈال کر پھرتے ہیں. پنجاب میں چلے جاؤ، پگڑیاں پہن کر پھرتے ہیں. ہندوستان کے اندر الگ الگ قسم کے لوگوں کے اپنے اپنے کیا ہے؟ لباس ہے. بہرحال لباس مکمل پہننا ہی یہ فطرت کا عین تقاضا ہے، فطرت کا عین تقاضا. اور جو لوگ آدھے لباس پہنتے ہیں، خاص کر کے جو مستورات ہیں، جن کو مستورات کہا گیا، آج جو لیڈیز، جو عورتیں یہ سمجھ رہی ہے کہ کم سے کم لباس کے اندر ہماری کیا ہے؟ تہذیب ہے اور ہماری ثقافت ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان کی خام خیالی ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کو مانا، شیطان کی فرما برداری کی. شیطان کی فرما برداری کرنے کے ساتھ ہی وہ کیا ہو گئے؟ کپڑوں سے آزاد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بالکل ننگے ہو گئے. تو شیطان کو جو فالو کرے گا اس دنیا کے اندر، شیطان ان کو ننگا کرتا جائے گا. آج لیڈیز کے لباس دھیرے دھیرے کم ہوتے 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 تو بالکل شارٹ ہو گئے، بالکل شارٹ ہو گئے. یہ کیوں ہو رہے؟ شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے. بندہ جتنا شیطان سے دور رہے گا، بالکل ادب، اخلاق اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہے گا، اور شیطان کے جتنے قریب جائے گا، جتنا شیطان کے بہکاوے میں آتا جائے گا، وہ تہذیب، اخلاق، ان سب چیزوں سے دور ہوتا جائے گا، اور معذرات ننگا ہوتا چلا جائے گا. تو پتہ یہ چلا اچھا لباس پہننا یہ اسلام کا فطرت کا عین تقاضا ہے، اور لباس کو شارٹ کرنا اور کم لباس پہننا اور اپنے بدن کو دکھانا یہ شیطان کی فطرت ہے. کس کی فطرت ہے؟ شیطان کی فطرت. تو پتہ چلا جو لوگ لباس کے تعلق سے شیطانی فطرت کو اپناتے ہیں وہ شیطان کے بندے. کس کے بندے؟ شیطان. اور انہی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لا اجمعنک جہنم منکم اجمعین، ایسے ہی بندوں سے میں کیا کروں گا؟ جہنم کو بھروں گا. آگے چلتے ہیں. سورہ اعراف بڑی بہترین سورت ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں. اعراف کو اعراف کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفن اور عرفن اس کے معنی آتے ہیں ہر وہ چیز جو سب سے اوپر نظر آئے. معروف کہتے ہیں نا، بہت معروف ہے وہ جگہ، بہت معروف ہے. مطلب کیا ہے؟ تو وہ سب سے زیادہ پہچان دے کہ بندہ اس کو آسانی سے پہچان سکے. اعراف کے تعلق سے آتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بڑا راستہ ہے. بڑا راستہ بولو، ایک بڑی شاہراہ بولو، بڑا ہائی وے بولو، بڑا راستہ ہے. وہاں وہ جنت اور جہنم کی کیا ہے؟ بارڈر ہے. کیا ہے؟ بارڈر. وہاں ہزاروں لوگ رہیں گے. وہاں کیا رہیں گے؟ ہزاروں لوگ رہیں گے. ادھر سے جہنم رہیں گی، ادھر سے کیا رائٹ سائڈ جنت رہیں گی، لیفٹ سائڈ کیا رہیں گی؟ جہنم رہیں گی. وہ ایریا میں ہزاروں لوگ رہیں گے. کیوں ہزار لوگ رہیں گے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے اعراف اس جگہ کو کہا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ڈالے گا جن کے اعمال بالکل برابر ہیں، جنہوں نے گندے اعمال بھی کیے اور اچھے اعمال بھی کیے، نمازی بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولا، روزی بھی رکھے، رشوت بھی کھائے، اچھے اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے. ان کے اچھے اعمال نے ان کو جہنم سے تو بچا لیا، پر برے اعمال اتنے تھے کہ وہ جنت میں جا نہیں سکے. کہاں لٹکے؟ بیچ میں آ کر
لٹک گئے, کیا ہو گئے, بیچ میں آ کر. لیکن یہ جنت کے امیدوار ہیں, جنت یا جہنم سے تو بچ گئے, جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے, جنت اور جہنم کی بارڈر کے اوپر ہے. اور آراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کی بارڈر کو, تو وہاں پر ہے. اب وہاں پر یہ لوگ ہیں, تو یہ بہت سارے لوگ ہیں, ان کے علاوہ کچھ لوگ جہنم میں, کچھ لوگ جنت میں. یہ جب وہاں سے گزریں گے نا, تو جنتی اور جہنمیوں کی آپس میں بات چیت ہوگی. اس بات چیت کو اللہ اس سورہ میں بیان کر رہے ہیں. کیا بات چیت ہوگی سمجھ لیتے ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا, ایمان لائیں گا تو یہ ملے گا, نماز پڑھیں گا یہ ملے گا, روزہ رکھیں گا یہ ملے گا, زکوٰۃ دیں گا یہ ملے گا, اچھے اعمال کریں گا یہ ملے گا, سچ بولیں گا یہ ملے گا, جھوٹ سے بچیں گا, رشوت سے بچیں گا, سارے برائیوں سے بچیں گا, اچھائیوں کے اوپر اپنا اور امر بالمعروف کرے گا, نہی عن المنکر کرے گا. ان سب کرنے پر ہمارا اللہ ہم کو جو وعدے کیا تھا وہ ساری چیزیں ہم کو مل گئی. جہنمیوں تم بھی بتاؤ, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ تم نماز چھوڑیں گے تو یہ عذاب, جھوٹ بولو گے یہ عذاب, روزہ چھوڑو گے یہ عذاب, اور زکوٰۃ چھوڑو گے یہ عذاب, رشوت کھاؤ گے, جھوٹ بولو گے, چغلی کرو گے, زنا کرو گے, جتنے برائیاں ہیں وہ کریں گے, اس پر یہ عذاب ہونے والا ہے. تو کیا تم کو وہ عذاب ملا کہ نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گے قالوا نعم, ہاں اللہ نے جو کہا تھا کہ نماز چھوڑنے کے بعد یہ گناہ ہے, وہ گناہ کا عذاب ہم کو مل رہا ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر ایک اوپر سے ایک آواز آئے گی کہ یہ لوگ ظالم تھے, گنہگار تھے, ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان پر کیا اللہ کی لعنت ہے. پھر کیا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, یہ وہ لوگ تھے جو نہ سیدھے راستے پر چلتے تھے, نہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیتے تھے, اور ہمیشہ سیدھے راستے کے اندر کیا کرتے تھے, کجی ٹیڑھا پن نکالتے تھے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, یا آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے. اب آگے اللہ فرماتے ہو بینہما حجاب, اور ان دونوں کے درمیان, جنت والے اور جہنم والے کے بیچ میں ایک حجاب ہے. اس حجاب والی جگہ کو کیا کہتے ہیں, آراف کہتے ہیں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی قرآن میں حجاب کہاں ہے, یا عورتیں تو حجاب پہن کر پھرتی, کہاں حجاب ہے, قرآن میں کوئی حجاب نہیں ہے, کہاں ہے برقعے کا لفظ, تو برقعے کو حجاب تو نہ کہتے. چلیے حجاب کا تذکرہ مکمل آگے سورہ نور میں اور سورہ احزاب کے اندر آنے والا ہے انشاءاللہ, وہاں ہم حجاب کا تذکرہ کر لیں گے. پر حجاب کا لفظ جو کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں ہے, یہ سورہ اعراف کے اندر حجاب کا لفظ آیا ہے. حجاب کسے کہتے ہیں, حجاب کہتے ہیں آڑ کو. حجاب کہتے ہیں ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے, کیا ہو جائے, اس کو حجاب کہتے ہیں. اور یہ جو ہماری جو عورتیں جو حجاب پہنتی ہیں اس کو حجاب کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ عورت کا بدن, عورت کا وجود اور غیر محرم اس کے درمیان میں ایک چیز آڑ ہوتی ہے. پھر چاہے وہ چادر ڈھانک لے, چاہے وہ برقع پہن لے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نوز پیس لگا لے, عبایا پہن لے, جو بھی پہن لے, جو بھی چیز عورت کو غیر محرم مرد سے الگ کرے گا, بیچ میں جو آڑ رہیں گی اس کو حجاب کہتے ہیں. اب تم یہ بولو گے برقعے کا جو لفظ ہے وہی قرآن میں دکھاؤ, تو قرآن میں اللہ نے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے, برقع پہننے کا حکم نہیں دیا. آج کے زمانے میں ہماری ساری مسلمان عورتیں برقع پہننا چھوڑ ڈالے, جو کالا پیلا جو برقع جو آج جو رائج ہے اس کو چھوڑ ڈالے, اور مکمل ایسا لباس پہنے جس سے آڑ ہو جاتی ہے, وہ بھی حجاب ہے, وہ بھی کیا ہے, حجاب ہے. اور پہلے زمانے میں حجاب ویسا ہی تھا, یہ برقعے وغیرہ نہیں تھے. بہرحال سورہ نور میں اس کا تذکرہ آئے گا, وہاں پر ہم اس کو سمجھ لیں گے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, آراف یعنی یہ جنت جہنم کی بارڈر کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے, ارے یہ تو میرا دوست ہے, ارے یہ تو میرا بھائی ہے, ایک ادھر, اور کچھ آراف میں الگ طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو سب جنتی ہوں گے, کچھ لوگ سب جہنمی ہوں گے, اور کچھ ہمارے دوست احباب بھائی رشتہ دار ایسے ہوں گے جو آراف کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے. تو برابر ہم دیکھ کے پہچانیں گے, ارے یہ تو میرا بھائی ہے, ارے یہ تو ہمارا ذمہ دار, یہ تو ہمارے عامر صاحب. تو سب کے الگ الگ کیا رہیں گے, مقام رہیں گے, کوئی آراف میں ہے, کوئی جنت میں ہے, کوئی جہنم میں ہے. تو ان کی باتیں ہو رہی, کیا باتیں ہو رہی ہے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, یہ وہ لوگ جنتی لوگوں سلام علیکم کہ تم جنت کے اندر ہے. کیا بات ہے, ہم تو ابھی ابھی تو ہم پہنچے بھی نہیں, ہم جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کو دروازہ کہاں ملے گا. اور آراف کی جو ایریا ہے نا, بارڈر کے ایریا کے اندر بھٹک رہے ہیں. لم يدخلوها وهم يطمعون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن جنت کے امیدوار ہیں. طمع کرتے حرص کو, یطمعون, یہ جنت میں جانے کے امیدوار ہیں, پر ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کرے. بات سمجھ رہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آراف کے اندر ایسے لوگ رہیں گے, حضرت حذیفہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ آراف والے لوگ کیسے ہوں گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کی مخالفت نافرمانی کر کے جہاد میں گئے. کہاں گئے, اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے. کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. اب اللہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ,
اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا بہت بڑا ثواب. تو شہید کا ثواب، تو شہادت نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا، شہادت نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا. لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی تھی اس نے جنت میں جانے سے روک دیا. بات سمجھ رہے؟ اب یہ کہاں ہے؟ جہنم اور جنت کی بارڈر کے اوپر، آراف کے اوپر ہے. کیا باتیں ہو رہی ہے دیکھیے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، اور جہنم اور جنت کی بارڈر آراف کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. تم بہت بڑے تھے، بڑے خاندان والے تھے، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مال دولت تھی، اس کے باوجود تم جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ سوال کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک آواز آئیں گی، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. اللہ کی طرف آواز کے اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ قسمیں کھا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی رحمت نہیں کی جانے والی ہے. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. تم جنتی ہو، تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور تم کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے. ان کو چھوڑ دو. ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ جو ہے مرنے والے نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، دیکھیں گے اللہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے. انہوں نے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر زندگی گزاری. اب آگے دیکھیں کیا ہوگا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. یہ بڑا ڈینجر مسئلہ ہے. جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے مطالبہ کریں گے، دکھ رہے ہیں نا آپس میں، ادھر جہنم ادھر جنت. ابھی آراف والوں کو ہٹا دو، آراف کا ہو گیا معاملہ، آراف والے بیچ میں بھٹک رہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا معاملہ رہے گا. اب جہنمی اور جنتی، جہنم والے جو بارڈر پہ ہے، جنت والے جو بارڈر کے اوپر ہے، یہ جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے، ارے سنو، ارے میرے بھائی، ارے میرے چاچا ابو جو بھی رہیں گے رشتے دار، نام لے کر پکارے، کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم کو دے دو، تھوڑا سا پانی ہم کو دے دو. اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہے، کوئی نعمت مت دو، یہ ہو رہے تم کو، باغ تم کو، نہریں سب تم کو، ذرا سا ہم کو پانی دے دو. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو یہی ہمارے ساتھ گھومنے والے یہ دوست، یہ احباب، یہ رشتہ، یہ کہیں گے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے. یہ پانی بھی جنت کی کیا ہے؟ نعمت ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. یہ کافر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیا تھا، کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. وغرتہم الحیاۃ الدنیا. اور دنیا کی زندگی میں بالکل منہمک ہو گئے تھے، دنیا کی زندگی کے اندر لگ گئے تھے، دین کو بھلا دیا، اللہ رسول کو بھلا دیا. پھر کہیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ هَٰذَا. آج ہم تم کو بھلائیں گے، پانی نہیں دیں گے. کیوں بھلائیں گے؟ تم کو چھوڑ دیں گے، اگنور کر دیں گے. ننساہم بھلائیں گے مطلب اگنور کریں. کیوں اگنور کریں گے؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر اگنور کیا تھا اللہ کے احکامات کو. تم نے نمازوں سے اگنور کیا تھا، روزوں سے اگنور کیا تھا، تو تم نے سچائی سے اگنور کیا تھا، جھوٹ بولتے رہے. حلال کمائی سے اگنور کیا اور حرام کماتے رہے. اور جتنے بھی جو گناہ ہے وہ سب ان کو گنوائے جائیں گے. وما كانوا بآياتنا يجحدون. اور جو تم اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں جو آیتیں آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کو جو تم توڑتے تھے، اس کا آج وبال یہ ہے کہ ہم تم کو اگنور کریں گے. ایک گھٹ بھی پانی ہم تم کو نہیں دیں گے. حالانکہ آپس میں رشتہ داری ہوگی، ادھر باپ ہوگا، ادھر بیٹا ہوگا، ادھر بیوی ہوگی، ادھر شوہر ہوگا، سب ہوں گے ہمارے رشتے دار. تعریفوں بھی سے وہ مطلب پہچانیں گے مطلب کون؟ ہمارے اطراف کے لوگ ہوں گے. اور جن کو ہم نہیں پہچانتے ان کا تذکرہ یہاں پر ہو ہی نہیں رہا ہے. اطراف کے جو لوگ ہیں، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو وہاں، کافروں کو وہاں پر اعلیٰ درجے کی رسوائی دیں گے. رسوائی. آج میں گناہ کروں، یہ میرا بھائی ہے، میرا گناہ اس کے اوپر ظاہر ہو جائے، میں پسند کرتا ہوں. کون پسند کرے گا؟ کوئی گناہ کوئی بندہ کرے اور وہ گناہ اس کے دوستوں کے اوپر ظاہر ہو جائے، وہ پسند کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ ہے، ہر کوئی گناہ چھپ کر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ کھول دے گا. اور ہر کسی کو معلوم پڑ جائے گا کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، باپ بیٹا، بھائی رشتہ دار، بیوی ماں بہن، یہ کیا گناہ کرتے تھے جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل جائے. اللہ سب کھول کے رکھ دے گا. تیری بیوی یہ کرتی تھی، تیری ماں یہ کرتی، تیرا باپ یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، بھائی یہ کرتا تھا. تو اسی کا مطلب اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور احکامات کو تم نے جھٹلایا تھا، گناہوں پر گناہ کرتے گئے، آج وہ سب تمہارے سامنے آ جائیں گے. اس کی ہی نحوست یہ ہوگی کہ ہم تم کو جنت کا ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دے سکتے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سارے نبیوں کا کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر یہ ذکر واپس سے آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم سورہ ہود کے اندر تفصیلاً پڑھ لیں گے۔ یہاں پر دیکھو لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم مردوں سے شادیاں کرتی تھی اور مردوں سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتی تھی، ان کو لیڈیز کے اندر انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو صرف مردوں میں انٹرسٹ تھا اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا خطرناک عذاب دیا، اتنا خطرناک، آج بھی اس زمانے میں ان پر عذاب آیا تھا، آج بھی اس کے نشانات موجود ہے۔ اردن کے اندر بیت المقدس کے بعد فلسطین بازو میں ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اردن، نہر اردن کے پاس ایک چھوٹا سا 3-4 شہر ہے اس کے اندر، بڑا کنٹری نہیں، چھوٹا سا کنٹری ہے۔ اس کنٹری کو اللہ تعالیٰ نے بحر مردار بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے، بات سمجھ لیں گے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 9 قسم کے عذاب بھیجے تھے، 9 قسم کے، ان 9 قسم کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ پھر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا تھا، سارے جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالے، وہ سانپ بن گئی، موسیٰ نے اپنی عصا ڈالے، وہ اژدھا بن گئی اور سب چیزوں کو نگل لیا۔ اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہے، پر سورہ ہود میں وہ تذکرہ آنے والا ہے، وہاں سمجھ لیں گے۔ اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ اور تول میں چوری کیا کرتی تھی، ناپ تول میں ڈھاڈا کیا کرتی تھی۔ 1 کلو دینا ہے تو اس کے اندر 2-4 گرام 100-200 گرام مار لیا کرتی تھی۔ یہ سب سے خطرناک ان کی بری عادت تھی، ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اتنی سرکشی کی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زلزلہ بھیج کر، طوفان اور سیلاب بھیج کر کیا کر دیا، ڈبو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس کے اندر کیا ہے، تذکرہ ہے۔ تو یہ سارے نبیوں کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ ہود کے اندر آنے والا ہے، سورہ شعراء کے اندر آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو واپس سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہلکے لگا لے، بھائی مدوا جماعت بیٹھیں گے۔